الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا. میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جمعۃ المبارک کا بابرکت بسعادت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس جمعے کی برکتوں سے تمام مسلمانوں کے حال کا ذہن رکھنا. اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، بے شمار احسان، بے شمار انعامات ہمارے اوپر ہیں، جن کو ہم دن رات سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز زیادہ میسر ہو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. جو چیز بغیر کسی مشقت کے حاصل ہو جائے ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کو ہم گنیں، شمار کریں، اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے
18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں چرند پرند درند کیڑے مکوڑے ہر ایک مخلوق جن کو ہم نے دیکھا نہیں دیکھا، پہلے آئی ختم ہو گئی، بعد میں آئیں گی اور کوئی کسی جگہ پر، بعض اتنی چھوٹی چھوٹی تھی جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ 18,000 سے زائد مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں اللہ نے ایک مخلوق انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے کسی اور مخلوق کے پیدا کرنے پر قسمیں نہیں اٹھائی، لیکن انسان کو پیدا کر کے اللہ رب العزت قسمیں اٹھاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک میں نے انسان کو بہت ہی احسن انداز میں پیدا کیا۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کو کہا کن فیکون، تو وہ مخلوق ہو گئی، پیدا ہو گئی۔ انسان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرما سکتے تھے کن، لیکن اللہ نے انسان کو وہ شرف بخشا، انسان کو لفظ کن سے نہیں بلکہ اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا تو انسان کو پیدا فرمایا، اور پھر انسان میں بھی اللہ رب العزت نے اچھے اور برے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان اچھے لوگوں میں سے 1.25 لاکھ ایسے لوگوں کو چنا جن کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوسی جماعت میں شامل کیا، یعنی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات میں 1,34,000 ایسے نفوس کو چنا جن کے اندر سے اللہ رب العزت نے گناہ کو ہی مٹا دیا، یعنی کہ ایسی مقدس جماعت کو پیدا کیا جن کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا پیدا کیا، اور وہ جماعت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت۔ ان تمام 1,24,000 انبیاء میں اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے 4 نبیوں کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ان کو اللہ نے کتابیں بھی بخشی، اور جو تھے ہمارے نبی۔ لیکن ان چاروں میں اور پھر ان ساروں میں اللہ نے جس کو فضیلت بخشی وہ میرے اور آپ کے امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کو اللہ رب العزت نے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا پیدا فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے بے شمار ہمارے اوپر نعمتوں کی برسات فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ رب العزت احسان نہیں جتلا رہے۔ بے شمار نعمتیں دی، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں وہ آپ کو بتا سکتا ہے کتنی بڑی نعمت۔ میں کہتا ہوں جو چیز ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے، جب یہ چیز نعمت ہم سے چھین جاتی ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس کی قدر آتی ہے۔ ہم اپنے پاؤں سے چلتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہی زمین کو بچھونا پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ انسان کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے اس اونٹ کو کس طرح اونٹ کی تخلیق کی، اتنا بڑا اونٹ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اونٹ کی ایک خاصیت میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ہے کہ اگر 100 اونٹ بھی ہوں اس کی مہار ایک چھوٹے سے بچے کو بھی دے دی جائے تو وہ اونٹ سرکشی نہیں کرتا، اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی مخلوق یعنی اونٹ کو ایک انسان کے تابع کر دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اے انسان دیکھ میں نے آسمان کو کس طرح بلندی دی۔ آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے، آسمان کے نیچے اللہ نے سیاروں ستاروں کے جال بچھا دیے، سورج چاند زمین یہ سارے ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پیدا کیا تو تمہارے لیے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اسی طرح پہاڑوں کو بھی ہم نے نصب کیا تو انسان کے لیے، زمین کو بچھایا تو انسان کے لیے، لیکن اللہ نے اس کے لیے احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ نے ایک نعمت دی جس کو دینے کے بعد اللہ رب العزت نے احسان بھی جتلایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ وہ لوگوں بے شک میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہارے درمیان اپنا لاڈلا پیغمبر، اپنا آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ بے شمار نعمتیں دی، اس پر احسان نہیں جتلایا۔ اس نعمت کو دینے کے بعد احسان کیوں جتلایا؟ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے جو بھی نعمت دی اس کی وجہ سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خزانے میں یہ ایک ہی نعمت تھی، میں نے اپنے انسانوں کے لیے ان کو بھیجا۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے خزانے میں صرف یہ ایک ہی نعمت تھی جو ختم ہو گئی، باقی کسی کو جو بھی نعمت دی اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اتنی بڑی شخصیت کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا، اتنی بڑی نعمت۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من انفسہم، کہ بے شک میں نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو انسانوں میں ہی بھیجا، انسانوں میں سے ہی بھیجا، کسی جنات میں کسی فرشتوں میں سے نہیں بھیجا، کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں سے آتے، آ کر لوگوں کو تبلیغ کرتے کہ لوگوں راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، تو وہ لوگ کہتے آپ تو انسان نہیں، آپ فرشتے ہیں، آپ کو کیا پتا کتنا مشکل ہے راتوں کو اٹھ کر اٹھنا کتنا مشکل ہے۔ حضور فرماتے کھانا کم کھائیں، زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تو وہ لوگ کیا کہتے آپ تو فرشتہ ہیں، آپ تو کھانا نہیں کھاتے، آپ کو کیا پتا ہمیں کتنی چیز کی تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں میں بھیج کر یہ ان کو بتایا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوتے بھی ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تم نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھاتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنی حاجات ایک طرف رکھ دیتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی عبادات کو مقدم کرتے ہیں۔ اے انسانوں تم بھی اسی طرح کرو، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں اسی لیے بھیجا تاکہ تم ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بن سکے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، کتنی بلند شان ہے میرے دوستو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے کا منظر عرب کے لوگوں کے حالات اگر دیکھے جائے تو پتہ چلتا ہے کس طرح کے لوگ اور کس ماحول میں رہنے والے لوگ تھے۔ ایسے لوگ تھے عرب کے کہ جن پر کوئی حکمرانی کرنا نہیں چاہتا تھا، خون کے پیاسے ذرا ذرا سی بات ہو جائے ایک دوسرے کا قتل کر دیتے، صرف قتل ہی نہیں کرتے، ہزاروں سال تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی۔ عورتوں کو معاشرے میں ایک ناسور سمجھا جاتا تھا، کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، قتل و غارت خون ریزی ان کا عام مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ بیت اللہ جو اللہ رب العزت کا پہلا گھر ہے، اس کے اندر بھی لوگوں نے 360 بت رکھ دیے تھے۔ اللہ، یعنی کہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے اندر بھی بت رکھ دیے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے زمین میں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر رحم کیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ میرے دوستو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں میں آئے
تو وہی لوگ جو خون کے پیاسے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر محنت کی تو یہ لوگ ایسے بن گئے، خون کے پیاسے تھے لیکن ایک دوسرے کی خاطر خون دینے لگے، ایک دوسرے کی خاطر، یعنی پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، پھر ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کیا کرنے لگے؟ جان دینے لگے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو درس دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت و محبت کا درس دیا ان کو۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی طرف لایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ وہ معاشرہ جن پر کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا، جن پر کوئی حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہیں سے فارس، ایران، قیصر و کسریٰ اور شام 64,000 65,000 مربع میل تک، 64,65,000 مربع میل تک وہیں سے اسلام کا پرچم لہراتا ہے، اتنے دور تک۔ کیوں؟ تعلیمات کس کی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جو معاشرے میں عورتوں کو بے عزت سمجھا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان کو بتایا کہ عورت اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اس کی بھی عزت کیا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ لوگوں، عورت اگر تمہاری بیوی ہے تو اس کا خرچہ نان نفقہ تمہارے اوپر لازمی ہے، اگر بہن ہے تو تیری عزت ہے، اگر بیٹی ہے تو اس کی پرورش کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ عورت کو اگر عزت دی تو اسلام نے دی۔ آج یورپ، انگریز لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا۔ میں تو کہتا ہوں اسلام نے عورتوں کو جینے کا ایک موقع دے دیا تھا۔ وہ عورت معاشرے میں جس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کو اسلام نے ماں کا درجہ دیا، قدموں کے نیچے لا کر جنت رکھ دی۔ اتنی بڑی شان اسلام نے دی۔ آج ہماری بھی مائیں بہنیں ان کی باتوں میں آ کر کہتی ہیں جی اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ان کو بتائیں اسلام سے پہلے ان کی کیا حالات تھے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صورت پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ بنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جانوروں کے لیے۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جانور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایات لے کر آتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کی طرف، انسانوں کی طرف نبی بن کر نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کی طرف۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو کسی ایک جہاں کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک گروہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ تمام جہاں کے لوگوں کے لیے، تمام جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ تمام جہاں کے لیے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تمام جہاں کے رب ہیں، اور قرآن ہدی للعالمین ہے، تمام جہاں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین یعنی ساری جہاں کے لیے رحمت والے نبی۔ بلکہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نبی نہیں، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے، ان کے جتنے امتی ہیں، ان سب کے لیے بھی آپ رحمت والے نبی بن کر آئے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہے نا، جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک بھاگ رہا ہوگا، ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائے گا کہ اتنی زیادہ گرمی ہے، کچھ کریے۔ وہ نبی کہیں گے آج اللہ کے سامنے، اللہ کے روب، دبدبے اور اللہ کے جلال کے سامنے ہماری ہمت نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ سوال کر سکیں کہ حساب کتاب شروع کر سکے۔ ساری امت اس وقت دوڑتی ہوئی جائے گی ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔
تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہاں کے لیے رحمت والے نبی بن کر آئے، بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں تلوار لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں، میری مہمان نوازی کیجیے، گستاخانہ انداز میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے تو میرا مہمان ہے، اس کو رہنے کے لیے بستر دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر اس نے پخانہ کر دیا۔ جب اس نے دیکھا، اس کو پتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کچھ نہ کہیں گے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشار ہیں، ان سے بچنا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ صبح شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ گیا، لیکن اس کو پتا چلا میری قیمتی کوئی چیز وہاں رہ گئی ہے۔ واپس آ کر دیکھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بستر خود دھو رہے ہیں۔ وہ شخص کام اٹھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے۔ میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن آج کے کافر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آج کے کافر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کوئی مسلمان اپنے نبی کے لیے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے بارے میں کسی ایک گستاخ نے کوئی بات کہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں بولے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہیں پر قرآن کی آیات نازل کر کے اس کو سخت الفاظ میں جواب دیا تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب کوئی کافر کوئی گستاخی کرے ہمارے آقا کی تو حق یہ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن ہم اعلیٰ اقتدار پر ارباب اقتدار سے کہیں گے، یہ مطالبہ کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں کو روکا جائے، چاہے وہ انڈیا میں ہوں یا کسی بھی ملک میں ہوں۔ اپنے آقا کی ہم گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ان کو لگام دیجیے۔ اور مسلمانوں کی جو ایک OIC جو بنی ہوئی ہے، ایک آرگنائزیشن جو بنی ہوئی ہے، ہم ان سے بھی مطالبہ کریں گے کہ پوری دنیا میں جو بھی، چاہے وہ مسلمانوں کی حکومتیں ہوں یا کافروں کی، ان سے کہہ دیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہمیں نہ تنگ کریں۔ آپ نے مسلمانوں کو تنگ کیا، کشمیر میں ظلم کیا، ہم نے خاموشی اختیار کی، لیکن اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے الفاظ کہیں تو ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ کیوں؟ یہ وہی ہندوستان ہے۔ میرے دوستو، ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، غازی علم الدین جیسے مجاہد وہاں پیدا ہوئے ہیں، عاشق رسول پیدا ہوئے ہیں۔ اب بھی ہندوستان میں اس جیسے عاشق رسول پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ اپنے آپ کو لگام دیں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ مسلمان امن پسند قوم ہے، لیکن اس کو امن میں اگر رہنے دے دیا جائے، لیکن اگر ہمارے اللہ کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے صحابہ کے بارے میں اور ہماری دل و جان ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر نازیبا الفاظ کہے گئے تو ہم یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت پر اور ان کے ہر اعمال پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر عمل کرنے کی اور ان کا ہر طرح سے دفاع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔